بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرتی مسائل کیسے وجود میں آتے ہیں، کیسے فساد برپا ہو جاتا ہے، کیسے مسئلہ جنم لیتا ہے، آج اس عنوان کے بارے میں آپ حضرت کی بارگاہ میں چند مطالب پیش کریں گے کہ سب سے پہلے معاشرتی مسائل کے وجود ہونے پر کچھ جو ہے عوامل ہیں، کچھ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پہلا عوامل ہے عوامل فردی، یعنی ایک شخص کی بنیاد پر معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے فردی معاشرتی مسائل میں جو پہلی فردی یعنی ان میں سے جنس کی بنیاد پر بھی مسئلے جنم لیتے ہیں کہ بھئی یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ بچہ ہے، یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے۔ اس بنیاد پر کیسے، مثلا جب بچہ ہے وہ ناسمجھ ہے تو اسے وہ کیا ہے، ایسا کام کر دیتا ہے جس بنیاد پر معاشرے میں جو فساد برپا ہو جاتا ہے۔ مثلا عمومی طور ہمارے ہاں جو ہم اس بات کو چھوٹی تصور کرتے ہیں لیکن یہ آگے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مثلا ہمارے محلے میں 2 3 4 بچے جو آپس میں کھیلتے لیکن کھیلتے آپس میں لڑتے ہیں، تو لڑ جھگڑنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے ماں باپ تک ان کی بات پہنچ جاتی ہے، تو جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے بڑوں میں جو ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، نتیجتاً یہ معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سن کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بھی معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وضعیت ظاہری، یعنی کوئی انسان کی اگر کوئی ثروت مند ہے، طاقت مند ہے، دولت مند ہے، جس بنیاد پر وہ اپنے دولت پر ناز کر کے مثلا رہتا ہے، تو اس دولت کی بنیاد پر اسے گھمنڈ ہوتا ہے دولت کا، جس کے نتیجے میں وہ اس کی مرضی ہوتے، جو کام کرے وہ کرے، جس کی مرضی وہ کہے وہ کہتا ہے، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے، معاشرتی فساد جنم لیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص غریب ہے، وضعیت ظاہری اس کی کیا ہے، غربت ہے، یعنی اس کو کوئی مثلا پیسے کی ضرورت ہے تو کیا کرے گا، وہ اگر کام کاج نہیں کر سکتا تو وہ چوری ڈاکہ ڈالنے پر مجبور ہوتا ہے، نتیجتاً معاشرتی مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس کے بعد جو ہے انسان کی طاقت، اگر کسی کے پاس 150 آدمی ہے تو وہ اپنی آدمی کو ناز کر گھمنڈ ہوتا ہے اسے کہ بھئی میرے پاس 50 آدمی ہے، اس بنیاد پر وہ معاشرتی مسائل پیدا کر دیتا ہے، معاشرے میں فساد برپا کر دیتا ہے، لوگوں میں آپس جدائی کرا دیتا ہے، وہ کیا ہے، فساد برپا کر دیتا ہے۔ یعنی جس میں کیا ہے کہ تھوڑی طاقت ہے، یا کوئی کمزور ہے تو کمزور کیا ہے، مجبور ہوتا ہے، نتیجتاً اس پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے، تو معاشرتی ظلم، معاشرتی فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے دوسرا عوامل جس بنیاد پر جو ہے معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ نفسیاتی جو ہے عوامل، جس بنیاد پر جو ہے معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ نفسیاتی یعنی انسان کوئی جو ہے ڈرپوک ہوتا ہے، کوئی شجاع ہوتا ہے، کوئی بہادر ہوتا ہے، جس بنیاد پر کیا ہے، ماحول کی بنیاد پر جو ہے انسان کی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، حساسیت ہوتا ہے، یا کوئی نفرت کسی میں ہو جاتی ہے تو نفرت کی بنیاد پر کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اس سے معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں، یا کسی میں خوف آ جاتا ہے تو خوف کی بنیاد پر بھی جو ہوتا ہے انسان کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے کہ وہ مجھے وہ نقصان نہ پہنچائے، اس سے پہلے بھی اسے نقصان پہنچا دے۔ کسی میں شجاعت ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، لالچ کی بنا پر مثلا یہ چوری ڈاکہ ڈالتا ہے، جس بنیاد پر مسائل اجتماعی جنم لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے معاشرتی عمومی ماحولیاتی نظام، یعنی اگر شہری نظام ہے، شہری بنیاد پر وہ کیا ہے، وہ نظام دستور اس کے پاس نہیں ہے، جس بنیاد پر اس کا نظم ضبط نہیں ہوتا شہری بعض لوگوں کو، تو نتیجتاً معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ یا اسی طرح اور کسی موسم کی بنیاد پر کچھ علاقے گرم ہیں تو ان کی لوگوں کے، ان کے علاقوں کو رہنے والوں کی طبیعت بھی گرم ہوتی، نتیجہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر وہ جھگڑا کر لیتے ہیں۔ یا اسی طرح کسی علاقے میں جو سردی ہوتی ہے وہ ان کی طبیعت جو ہوتی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر وہ کیا ہوتا ہے، معاشرے میں فساد ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آخری جو مسئلہ ہے
وہ جو ہے اجتماعی، مثلا خاندانوں کا مسئلہ کہ طلاق کی بنیاد پر جدائی اختیار کر دیتا ہے، جس کے بنیاد پر معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ طلاق کی بنیاد پر یا کسی طرح جو ہوتے ہیں مثلا فرہنگ ثقافت کی بنیاد پر، کسی ایک خاندان میں کسی ایک علاقے میں ایک ثقافت ہے، دوسرے علاقے میں دوسری ثقافت ہے، نتیجتاً وہ اگر ایک دوسرے کی ثقافت کو قبول نہیں کرتے تو وہ کیا ہے، معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو کام اچھے ہو، ہم نے گزشتہ جو ہے درس میں بیان کیا، جو کام اچھے ہو یعنی از روئے قانون کے بنیاد پر اچھے کام ہو، از روئے ثقافت کے بنیاد پر اچھے کام ہو، از روئے دین کے بنیاد پر اچھے کام ہو، تو ہمیں وہ کام انجام دینے چاہیے اور اس کام سے پرہیز کریں جس کام کے کرنے کی جو ہے دین نے مذمت کی ہے، ثقافت نے مذمت کی ہے، معاشرے نے مذمت کی ہے، قانون نے مذمت کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور معاشرے کو پاک و پاکیزہ کریں اور اس معاشرے میں امن برپا کریں اور اس معاشرے میں جو فساد برپا ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔